میں نے کبھی نہیں کھانا کھایا. کہ قسم کیسے لے رہے؟ ابھی تو کھانا کھایا تھا. کہتے میں نے کبھی کھانا کھایا نہیں جب تک وہ نہ کھلائے. وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں, نہیں کھلاتا تو کئی دن گزر جاتے ہیں. تو یاد پھر تم اس کی مہمان ہو جاؤ, پھر گلا نہ کرنا. جب تم کسی چیز, اب یہ بڑی ضروری بات ہے, کیا کہا؟ جب تم کسی چیز, کسی خیال, کسی دور, کسی واقعہ اور کسی مرتبہ اتفاقاً اس پر قبضہ جما کے بیٹھ جاؤ. بلی جو ہے وہ پنجے کے نیچے چھپا لے کبوتر کا بچہ, واضح ہے, تو پھر یہ سمجھو کہ تکلیف کا آغاز ہونے لگا. جب تم ایسی چیز رکھو آپ کے پاس کہ بلی کے بچے کی ماں کے لے جائے تو لے جائے, کبوتر کے بچے سے لے جائے تو لے جائے, مطلب ہے کہ قبضے کی خواہش چھوڑ دو. قبضے کی خواہش چھوڑ دو گے تو ہر چیز تجھے ذکر الہی میں ملے گی. قبضے کی خواہش کیا ہے؟ یہ دیوار بھی ذکر کرتی ہے, اور جو آسمان اور زمین میں شے ہے وہ کیا ہے مذاق, اور بذکر اللہ, اور وہ کیا کہ تسبیح بیان کرتی ہے. وہ کیا یسبح للہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے زمین میں, تمہارے ادھر سے باہر ہے. کہ کیا کہ اللہ میں کہتے کیا کہ نام گنواؤں, تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے نام گننے کا. یعنی کہ تیرے پاس جب آسمان کے غور سے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ وسیع کام ہے, تیری زندگی بہت عارضی ہے. یہ بات جان لے کہ جس کی تسبیح ہو رہی ہے وہ بیان کر رہا ہے, خود فرما رہا ہے کہ ہر سے تسبیح بیان کر رہی ہے, میں میری تسبیح بیان کر رہی ہے, میں خود کہتا ہوں کہ تسبیح میری بیان ہو رہی ہے, تو تم کہتے نہیں ہو رہی ہے. اتنا کام کرو اس زندگی میں, ہر شے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تم اس تسبیح کو کم از کم سن کے جاؤ. یہ ایک واقعہ. پہلا کام کیا, یقین کر کے جاؤ کہ ہر شے تسبیح بیان کر رہی ہے. دیکھو تم بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. پھر ہر شے سن کے جاؤ کہ ہر چیز تسبیح کائنات کی بیان کر رہی ہے. میں ہو کے دیکھا تو ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. پھر یہ ہے کہ دیکھ کے جاؤ, ہم نے خود دیکھا کہ بیان کر رہی تھی ہر شے. پھر دیواریں ذکر کر رہی تھی, دروازے ذکر کر رہے تھے, کائنات کا ذرہ ذرہ اور تسبیح کائنات ہو رہی تھی. تو کیا بات ہو رہی تھی, ہم نے گواہی دی, ہم اللہ کے پاس روبرو ہو گئے. تو گویا کہ حالات زمانہ کی پریشانی سے بچنے کی تھی. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس حالات نہیں بڑھتے, اگر تمہارا حاصل نہیں بڑھتا, تو چلو آرزو ہی کام کر دو. چھوٹا نسخہ, آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے, تمہارے پاس حال تھوڑا ہے, وسائل تھوڑے ہیں, تو آرزو کام کر کے دیکھو. امیر وہ آدمی ہے جس کا حاصل اس کی آرزو سے ذرا زیادہ ہو, اور اگر حاصل آرزو سے کم رہ جائے غریب ہو گیا. کہتے کل 4 کروڑ روپے ملا, مجھے 5 کروڑ کی ضرورت تھی. کہتے یہ تو بات تو کوئی نہیں نا. کہتے یہاں سے مجھے بہت پریشانی ہوگی, 1 کروڑ کا میں گیپ کیسے پورا کروں گا. دوسرا کہتا ہے کہ 2 روٹی کی طلب تھی, 3 روٹی مل گئی, ہم نے تینوں اللہ کی راہ میں دے دی. کہ وہ تو دے سکتا ہے, وہ تو جب چاہے دے سکتا ہے. مجھے اس کا ایمان جو ہے وہ افروز ہو گیا, اور اس کا جو ہے نا ایمان بے ایمان ہو گیا. کس کا؟ وہ جس کو 4 کروڑ روپے ملے. تو یہ ہے آپ کے حالات کے مطابق. کسی کو ایمان کے راستوں میں بے دینی ہو جاتی ہے, کسی کو لا دین راستوں میں ایمان مل جاتا ہے. ایمان کے راستوں میں بے دینی کیسے ہو جاتی ہے؟ ایمان کی راہ میں مسلمانوں کے گھر میں رہنے والا آدمی گلا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں یہ کوئی زندگی تو نہیں. دیکھو نا اسلام نے دیا کیا ہے, مسلمان آپ ہے. کہتے دیکھو نا یہ واقعہ کیا ہے, یہ کچھ مسلمانوں کے حالات ہیں. ہوتی یہ تو کوئی مسلمان مل جائے, اور مسلمان خود ہے, اور مسلمانوں کو گلا کرتے 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 ایسے آدمی کو منافقت کہتے ہیں. منافق, اور منافق کی بخشش کا موقع کام ہی ہے, کافر کے لیے ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ یہ آدمی جو ہے نا, جو اسلام چھوڑتا بھی نہیں ہے اور اسلام کے خلاف بھی باتیں کرتا ہے, اس آدمی کے لیے برا چلا جاتا ہے. اور وہ آدمی, تو منافق دور کی بات ہے, اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے. وہ آدمی جو اپنے آپ کی پوجا بھی کرتا ہے اور اپنے آپ سے نفرت بھی کرتا ہے, وہ اپنی ذات کا منافق ہے. یہ آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں, غور سے دیکھو. یعنی کہ اپنا مومن اور اپنا کافر. اللہ کا مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, یہ تو اللہ کے مومن ہو گئے نا. اللہ کے کافر کے تو ہم نہیں مانتے اللہ کو, یہ تو اسی کافر ہے.
اپنا کافر آپ بندہ ہو کہتا میں آپ نے آپ کو گھٹیا ہے برا ہے جو کچھ ہے. اور اپنے آپ کا مومن کون ہے؟ جو اپنے آپ کو مانتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں, میں آم ایوری تھنگ. اور جو اپنے مطابق کیا ہے کہ کبھی کہتا ہے اپنے آپ کی پوجا کرتا ہے اور کبھی اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے. نفرت اور پوجا کے درمیان رہنے والا وہ اپنی ذات کا منافع ہو جائے گا اور اپنی ذات کے منافقت میں بڑا پریشان رہے گا کہ پسند بھی کرے گا اور اپنے آپ کو ناپسند بھی کرے گا. آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ وقت نہ لاؤ کہ جب تم اپنے آپ کو ناپسند کرو اور اپنے آپ کو پسند کرنا ہے تو پھر کرتے جاؤ, ناپسند کرنا ہے تو عاجزی اختیار کرو. اگر پسند آتے ہو تو پھر ہیوملٹی پھر بھی اختیار کرو اللہ کے قریب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر بنایا, اس کا اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس لیے کبھی بدلے میں آپ نے آپ سے جھگڑا نہ کرو. خدا سے جھگڑا دور کی بات ہے, آپ نے آپ سے جھگڑا مثلا تمہیں اپنا ذہن تم جانتے ہو کہ رزق اللہ سے نہیں ملتا, ہاں ملتا ہے اللہ سے. اگر رزق آپ نے ساتھ میں روک دیا, اگر رزق اللہ سے ملتا ہے تو گیلا میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں اللہ کا؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ بیماری سے شفا نہیں دے سکتا, دیتا ہے کہ مجھے کیا بتاتے ہیں میں شفا نہیں پائی تو نہ پاؤ. جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے کام کرنا ہے تو بندے سے کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کا گلا بندے سے نہ کر, چھوٹی سی بات ہے. تو جب اللہ کا گلا بندے سے نہیں کرے گا تو تو تھوڑی سی آفت میں آ جائے گا. اور اگر تجھے پتہ ہے کہ تیرا دماغ نے رزق کمانا ہے اور تجھے پتہ ہے کہ رزق تیرے پاس نہیں ہے تو یہ تو مانتا ہے دماغ کمزور ہے. دماغ کو بھی بہتر کہتا ہے اپنے دماغ کو, اور رزق بھی نہیں کما سکتا, اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کر سکتا اور اپنے دماغ کو نالائق بھی نہیں کہتا, تو بتا تیرا کیا علاج ہوگا؟ جو شخص اپنے آپ کو نالائق بھی نہیں کہتا اور اپنا علاج بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ آدمی جو ہے نا کسی طرف نہ رہ گیا. تو جو آدمی نسخہ آئے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نسخہ بتائے تو استعمال نہ کرے تو بیماری کیسے دور ہوگی؟ اور اگر تو جانتا کہ بیماری نہیں ہے تو پھر علاج کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو تیری جان ہے تیری بیماری جان. آپ کو میری بات سمجھا رہی نہیں؟ سمجھا یہ بات. ایک آدمی اب وہ کہتا ہے میرے سر میں درد ہے, دنیا کی محبت میرے سر میں درد پیدا کر رہی ہے. اگر اسے نسخہ بتا دیا جائے کہ یہ کر لو تو وہ نسخہ استعمال نہیں کرتا تو سر میں درد کیسے جائے گا؟ مقصد یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ دریافت کرو جو تمہیں بے چین کر رہی ہے نا, وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ تم اپنی مرضی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور جو مرضی کرنے کا نتیجہ ہے اسے بھی قبول نہیں کرنا چاہتے. اب جو نتیجہ یا تو کہو کہ میں جانوں اور میرے اعمال کا نتیجہ جانے تو پھر سبحان اللہ کام کرتے جاؤ, انگریزی کرتے جا رہے ہیں, ہندو کرتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا عمل کرتے ہیں جو نتیجہ ہوگا ہم خود ذمہ دار ہیں. اور اگر نتیجہ تم مسلمان ہو جانتے ہو کہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا تو پھر اپنے عمل سے ذرا گریز کر جائے. اگر عمل نہیں چھوڑتا تو نتیجہ قبول کر, اور اگر نتیجہ قبول نہیں کرتا تو عمل سے گریز کر. اس لیے یہ ہے مسلمانوں کا عام طور پر بالعموم پرابلم کہ وہ اسلام کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں اور نتیجہ بھی قبول نہیں کرتے. اسلام میں داخل ہو گیا تو بندہ سمجھو کہ پھنس گیا مصیبت میں. وہ کیا ہے؟ اب تم قبول کرو اسلام کو. اسلام میں آدھا آدمی نہیں داخل ہو سکتا, یہ پکی بات ہے. یہ اچھا دین ہے, جب تک مکمل داخل نہ ہونے تمہیں اس کی عافیت نہیں ملے گی. بدلے میں تم آدھا رستہ قابو کرو اپنے آپ کے, کچھ اپنے جیب میں سکے رکھ لو کہ تک اسلام قبول نہیں کیا تو واپس تو آ جائیں گے, واپس نہیں آ جائے گا اسلام. اسلام جب تک تم اللہ کو آل پرووائڈنگ اللہ نہ مانو, جو ہر طرف اللہ ہے, ظاہر اللہ ہے, باطن اللہ ہے, ادھر اللہ ہے, ادھر اللہ ہے, ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے, جو کرتا ہے سو اللہ کرتا ہے, جب تک نہ مانو مکمل طور پر تمہیں عافیت نہیں ملے گی. اور میرا خیال ہے کہ سب سے اچھا مشورہ یہ ہے. اور اللہ کے خالی ہوتا ہے نا محبت کا نام, اور جیسے اور لوگ بتاتے ہیں تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. یہاں اللہ بولنے والا اللہ ہے, کہتے ہیں یہ کام کرو, اب اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں 2.5% دے دو مجھے, اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی اللہ نے کھانا کھانا ہے؟ یہ سکہ کو اللہ کہاں چلتا ہے؟ 100 روپئے کا 2.5 روپئے, یہ اللہ کا ہی بات کرتا ہے.